السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان طارق حمید شاہ ندوی آپ کی خدمت میں 9ویں جماعت کا سبق نظم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیں اور غور سے کتاب دیکھیں۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو ہیئت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے، مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تأثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو ہیئت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی ہیئت میں نظموں کے علاوہ آزاد و معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ ہیئتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نمبر 2، نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم عاری بھی کہا ہے۔ نمبر 3، آزاد نظم، ایسی نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ نمبر 4، نثری نظم، نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ باقی والسلام۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ باقی والسلام۔